برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولا کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ نے مومنین کے حوالے سے بات سماعت فرمائی کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جب بندہ ایمان والا ہے تو پھر ایمان لانے کی تلقین کیوں کی گئی؟ اللہ خود ایمان والوں سے ہی مخاطب ہو رہا ہے اور ساتھ میں کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آمنو آمینو، تو بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے خالی آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ پڑھ کر یوں رہ جانا یہی کامل ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اور تقاضے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اسلام لانے کے بعد بندہ مذہب اسلام پہ تو قائم رہتا ہے، لیکن ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اسی لیے کامل مومن کی علامتیں بتائی گئیں اور جس کے اندر کم سے کم تر ایمان ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایمان کا زیادہ ہونا کم ہونا جب پایا گیا تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہی ٹاپک کو چھیڑ کر میں نے آپ کے سامنے یہ لمبی چوڑی گفتگو کی شروعات کی ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے یہ ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ اپنی ذاتی اعتبار سے بھی ایک ہے، صفاتی اعتبار سے بھی ایک ہے، تو اب اس کے صفات کے اعتبار سے ہم نے کچھ ناموں کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس میں چند صفاتی نام کے بارے میں ذکر ہے، جس میں الملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، یہ الگ الگ صفاتی نام آئے۔ جب یہ صفاتی نام گنائے گئے ہیں تو پتہ چلا اللہ رب العزت کو جہاں ہم نے ذاتی اعتبار سے ایک مانا اور یہ یقین رکھا کہ اللہ رب العزت ہمارا ایک ہے، تو صفاتی اعتبار سے بھی اس کے ہر کام کو ہم نے کامل یقین کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ اب چند چیزیں ہیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت نہایت ہی پاک۔ قدوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہایت ہی پاک۔ پھر اس کے بعد ہے سلام، سلامتی دینے والا، امن و امان دینے والا، مہیمن، حفاظت فرمانے والا، نگہبانی فرمانے والا،
जब्बार, अपनी बड़ाई बयान करने वाला, अज़मत वाला, मुतकब्बिर, तमाम लोगों में ऊंचे से ऊंचा कौन है? हमारा रब है, ये उसकी ज़ात है। तो ये जो सिफ़ातें यहाँ पर गिनाई गई हैं, हमें हर एतबार से उसको तस्लीम करना है, सिद्क़ दिल से उसे मानना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीन किसे कहते हैं ये भी हमारे दरमियान आज बहुत फीका पड़ जाता है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, शायर मशरिक़, कि हो जाए यकीन, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। ये दूसरा मिसरा है कि गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से मिट जाए इकबाल, गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से मिट जाए इकबाल, हो जाए यकीन अगर ये कि खुदा देख रहा है। तो ये यकीन होना भी ज़रूरी। हम कहते तो हैं अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी बातों को सुन रहा है, लेकिन क्या ये यकीन और ये बातें करना हमारे लिए कमा हक़्क़ो सही है? हम इस पर कामिल हैं? अल्लाह की ही बादशाहत है, लेकिन लोग अपनी हुकूमतें बनाए बैठे हैं। 4 दिन का अगर कोई मनसब, कोई ओहदा किसी के अथॉरिटी में आता है तो वो चाहता है जितने जुल्म के बाज़ार गरम करना चाहें गरम कर लें। अभी बिहार की सरजमीन पर देखें, छोटा सा बच्चा, आप देख रहे होंगे मुसलसल न्यूज़ आ रही होगी, लोग तो यही बता रहे कि फ़ला तंजीम बुरी है, फ़ला तंजीम बुरी है, वो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम कर रहा। मैं एक ही जुमला कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल जितने लोग हैं उनका कोई मज़हब ही नहीं होता, उनका कोई मज़हब नहीं होता, उन्हें अपनी दुकान चलानी है। और इस पुरफितन दौर में अगर आपको कोई नाम चाहिए, कोई पहचान चाहिए, कोई वजूद चाहिए, तो मज़हब इस्लाम, बानिए इस्लाम, इसके मानने वालों के मुतालिक भौंकना शुरू कर दें, लोग खुद ब खुद तुम्हें जानना शुरू कर देंगे। क्योंकि मालूम है किसी दीगर मज़ाहिब के बारे में तुम लाख चीखते रहो, चिल्लाते रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगने वाला। लेकिन मुसलमान, उसके अंदर इतनी गैरत बाकी है कि अगर मज़हब इस्लाम के बारे में बोला जाए, बानी इस्लाम के बारे में बोला जाए, वो तड़प जाएगा। वो अगरचे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने इलाके में हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। जहाँ तक उसकी रसाई है वो काम कर जाता है। ये उसके अंदर ईमान के होने की अलामत है। बहरकैफ बात चल रही है यहाँ पर, आपने पिछली बार गुफ्तगू समाअत किया था, मैंने सिफ़ाती एतबार से अल मलिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है, इसकी तफसीर और थोड़ा तस्हीह आपने समाअत फरमाई थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुद्दूस इसका माना होता है पाक होना। अल्लाह ताला पाक है, बेऐब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की इस सिफ़ाती नाम पर अगर आप थोड़ा तवज्जो फरमाएं और हम अपने गिरदो पेश का जायज़ा लें तो एक बहुत बड़ी बात का खुलासा नज़र आएगा। आज हमारे दरमियान बहुत सारे लोग हैं जो पाक साफ रहने के बाद पाक साफ को ही पसंद करते हैं। आपको मालूम है, जो पाक साफ लोग रहेंगे वो यही चाहते हैं ना, कोई किसी फेल में ना हो, किसी एतबार से गंदा ना हो, मुंह नहीं लगाते। आप अगर अच्छे साफ सुथरे लिबास पहने हों, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आपके साथ और आपके सामने कोई शराबी, जुआड़ी, चोर आकर खड़े हो जाए तो क्या आप उसे खड़े होकर मुंह लगाते हैं? हरगिज़ पसंद नहीं करते। लेकिन ये रब की ज़ात है, वो रब होने के बावजूद भी बंदा शराबी हो, चोर हो, किसी भी एतबार से गया गुजरा काम किया हो, लेकिन जब वो अपने रब को रब करके पुकारता है तो मौला ताला अपने रहमान होने के नाते उसका जवाब भी अता फरमाता है, उसका बढ़कर जवाब देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताऊं, एक शख्स नालियों के किनारे पड़ा था, उसका मुंह शराब में धुत हुआ, नालियों के किनारे पड़ा हुआ था गटर के पास। दूसरा नमाजी शख्स जो वहाँ से गुज़र रहा था, उसको देखकर बहुत हैरत हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और ये इंसान होकर एक गटर के पास पड़ा हुआ है। इसकी हालत उसको अच्छा नहीं लगा, वो गया, उसके मुंह पर पानी मारा, उसके मुंह को धुलाया और उस गंदी जगह से उठाकर साफ जगह पर खड़ा कर दिया। रात का आधा हिस्सा गुजरना था, ये नमाजी शख्स अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के लिए मस्जिद में आया
تو آنکھ اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور حیرت زدہ ہو کر یہ دیکھنے لگا کہ یہ شخص جو کھڑا یہ تو وہی ہے جو دوپہر میں گٹر کے پاس پڑا ہوا تھا. یہ کیسی بات ہے, یہاں وہ شب داری کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قیام اللیل کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, اور شب میں یہ حال ہے اور دن میں ایسا حال ہے. معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے, اسے القاء کیا جاتا ہے کہ اے فلاں شخص, جب تو نے زمین پہ میرے شاہکار کے منہ کو صاف کیا تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کے دل کو صاف نہ کر دوں. میں نے اس کے دل کو صاف کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سچوں کے پاس رہو, مومنین کے قریب رہو, ایمان والوں کے پاس رہو, اللہ ایمان میں زیادتیاں عطا فرماتا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں. بہرکیف اب ذرا دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک ہے, پاک لوگوں کے کام کو بھی پسند فرماتا ہے. اللہ بے عیب ہے, یہ تمام صفتیں آپ نے سماعت کی. بہت سارے لوگ اپنے قلم کو اٹھائے اور آیت کریمہ قرآن مجید کے ایک ان اللہ علی کل شیء قدیر کر گئے جرات اس کے اوپر کہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بے شک اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. اب انہوں نے اس کا ترجمہ کتابوں میں مستور ہے, لکھا ہے انہوں نے. ممکن شے مطلب جھوٹ بھی ایک چیز ہے, جھوٹ بھی ایک چیز ہے, لہٰذا اللہ اس پر بھی قادر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن جھوٹ بولتا نہیں. ہر برے افعال کی نسبت اللہ کی جانب کر دی. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ کا بے عیب ہونا یہی تمام چیزوں کی دلیل اور ثبوت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بے عیب ہے تو جھوٹ تو ایک عیب دار چیز ہے, جھوٹ بولنا تو ایک عیب ہے, اور اللہ تو تمام عیب دار چیزوں سے پاک ہے. جب اللہ تمام عیب دار چیزوں سے پاک ہے تو لہذا جھوٹ سے بھی پاک ہے. تو یہ گمان لانا کہ جھوٹ بھی کوئی چیز ہے اور اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں, تو محض یہ خام خیالی ہے اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا ہے. رب کے بارے میں اگر اپنی زبان کو اس طرح دراز کرتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں رب کی ان صفات کو سچے دل سے ایک دم تسلیم کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں بچپن سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا, ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں, اساتذہ بھی تربیت کرتے ہیں. آپ اچھی کوئی بھلی جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں, آپ باغات کو دیکھتے ہیں, پھولوں کی کلیاریوں کو دیکھتے ہیں, آپ کی زبان سے بے ساختہ کیا نکل جاتا ہے؟ سبحان اللہ نکلتا ہے کہ نہیں آپ کی زبان سے؟ پھول خوبصورت ہے, آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا نہیں پھول خوبصورت ہے, لیکن آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ تو خوبصورت ہے لیکن پاک اور تجھ سے صاف میرے رب کی ذات ہے, یہ بتانا مقصود ہوتا ہے. ہم نے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا, بہت بڑا ہے اور اتنی اس کی قد و قامت ہوتی ہے کہ ہماری نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں, پہاڑ کی ہائٹیں ختم نہیں ہوتی, اتنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں زبان سے؟ اللہ اکبر. حالانکہ پہاڑ کتنا بڑا ہے, زبان سے یہ بولنا چاہیے نا ہمارے کہ یہ پہاڑ بہت بڑا ہے, ہم اس پہاڑ کی کبریائی کو بیان کریں, لیکن اس کو بھی چھوڑ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہم بولتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کی شان و شوکت کو دیکھا گیا, کچھ بھی دیکھا گیا, تو تعریفیں ہم کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ رب کی. کوئی اچھا لباس پہن کر آیا, ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں. لباس کی تعریف بعد میں ہوگی, پہلے رب تعالیٰ کے بارے میں کہ جسے اللہ نے چاہا اسے پہنایا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہم پہن سکیں, ہم اچھا کھا سکیں. تو بہرکیف یہ ساری چیزیں جو بتانا ہے یہ رب کے جلوے دکھتے ہیں اصل میں. اسی لیے تصوف کی زبان میں ایک بات کہی گئی. ایک بزرگ تھے, غالباً علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ, ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کا بچپن سے ایسا حال تھا, آپ نے کہا میرے والد نے بھی مجھے نہیں سمجھا, میرے والد بھی مجھے نہیں سمجھ سکے کہ میرا مقام کیا ہے. آپ بچپن سے ہی ایسے حال میں تھے کہ والد صاحب ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے اور قرآن کی کہا کہ انہیں ناظرہ کرا دیں, اور ذہانت و فطانت کا وہ عالم تھا کہ قرآن پڑھنے بیٹھے. والد صاحب کو جب بلایا گیا, کہا آپ کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا, چند دنوں میں قرآن پڑھ چکا ہے. تو والد صاحب خوش ہو گئے, کہا خوشی کے عالم میں آپ یوں ہی مست اور ہو جائیں اور اپنی خوشی کا اضافہ اور کر ڈالیں. آپ کا بچہ صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا, پڑھتے پڑھتے یاد بھی کر چکا ہے, پڑھتے پڑھتے یاد بھی کر چکا ہے, اس کا یہ عالم ہے.
کہا میرا یہ مشورہ ہے، میں نے جو بلایا، جب بچہ اتنی ذہانت اور فطانت رکھتا ہے تو اسے علم دین کی راہ میں وقف کر دیا جائے۔ آپ بڑے جید عالم بنے، ساری چیز ہوئی۔ اس وقت ایسا حال تھا اس دور کا کہ بادشاہ کی جانب سے مولوی لوگوں کو، مولوی آج کے دور میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس دور میں بہت بڑا ہوتا تھا۔ آج مولوی اگر ہم لوگوں کو بولتے ہیں تو بہت چڑ ہوتی ہے، ہم مولانا ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ مولوی ایک بڑا مقام ہوتا ہے یہ بھی، تو مولوی اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بادشاہ کی جانب سے نوکریاں دی جاتی تھی، جیسے آج بھی سرکاری نوکری ہوتی ہے۔ تو والد صاحب نے کہا تم بڑے ہو گئے ہو، اس نوکری کی جانب لگ جاؤ۔ آپ نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میرا مقام کچھ الگ ہے۔ والد صاحب کچھ ناراض بھی ہوئے، لیکن آپ نے تھوڑا ان کی باتوں کو گریز بھی کیا اور چند دن اس کام کو انجام دیا، لیکن انجام نہیں دے پاتے تھے۔ آپ کا حال ایسا کہ بس شب و روز رب کی یاد میں مست رہتے تھے۔ اب آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رب کے جلوے دکھنے کب شروع ہوتے ہیں؟ جب بندہ ہر چیز میں اپنے رب کی تلاش کرنے لگے، پڑا ہوا پتھر بھی زمین پر ہو تو اسے پیر سے نہیں مارتا۔ غور سے بات کو سماعت کیجیے گا، تصوف کی باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر سے بھی چلی جائیں۔ زمین پہ پڑا ہوا پتھر ہے، اس کو بھی پیر سے نہیں مارتا، اس کو ہاتھوں سے اٹھا کر محبت سے آ کے سائیڈ میں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کے ہر قول و فعل، بات، اٹھنا بیٹھنا چلنا سب سے محبت کرتا ہے۔ ہم قرآن سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے اس لیے نا، اسے چومتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، سر پر اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کبھی بھی اس کی بے ادبی نہ ہو پائے، یہاں تک اتنا جتنا ہو سکتا ہے کہ قرآن نیچے نہ ہو، ہم اوپر نہ بیٹھ جائے، ایسا کبھی نہ ہو جائے۔ یہ ادب کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں۔ ساری چیزیں ہیں کیوں؟ کیونکہ رب کا کلام ہے۔ پوری کائنات کس نے پیدا کی ہے؟ میرے رب نے ہی پیدا کی۔ دنیا کا انسان اگر آپ کے سامنے متبرک ہو جائے تو اس کے پہنے ہوئے جبے، اس سے منسلک چیزیں ہمارے لیے تبرکات میں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری کائنات کو بھی پیدا کرنے والا تو ہمارا رب ہے۔ تو علامہ جلال الدین علیہ رحمہ کا یہی مسئلہ تھا، وہ جن چیزوں کو دیکھتے تھے رب کی یاد میں مشغول ہو جاتے تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جو مقید تھا اسے مطلق کر دیا۔ ہم یہی کہہ رہے تھے نا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن انہوں نے مطلق کر دیا۔ مطلق کا مطلب، اب جیسے چاند کی ایک مثال میں دوں آپ کے سامنے۔ چاند آپ اگر یہاں ممبئی میں ہے اور نکلا ہوا ہے، آسمان صاف ہے، دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے ملک چلے گئے، گاؤں چلے گئے، یہی چاند ہے، وہاں سے جا کر دیکھیں گے، وہاں کو لوگوں کو جمع کریں گے، وہاں سے بھی دیکھیں گے، وہ بھی نظر آئے گا۔ چاند تو ایک ہی ہے، جگہ بہت زیادہ ہے، تو یہ مطلق ہے نا۔ پہلے رب کو ایک ہی کہا جا رہا تھا، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ ہر جگہ اس کی بادشاہت نظر آ رہی، اس کی یادیں نظر آ رہی۔ تو رب کی یاد میں کھو جانا اس طرح، اور جب منزلیں طے ہو جاتی ہیں اور منزل بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو یہ مطلق کو پھر سے مقید کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ حال ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی کیسی بھی بات کرے، کچھ نہیں، اس کے سامنے رب کے جلوے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ایسے سمجھ لو کہ اب آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے کوئی بالٹی بھرا پانی ہو اور آسمان صاف ہے، چاند نکلا ہوا ہے، تو آپ کو اتنے بڑے آسمان کی طرف نظریں اٹھانا اور اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس بالٹی میں اس کا دیدار ہو جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ تو یہ تھوڑی تصوف کی بات میں نے کی کہ رب کی یاد میں محو ہو جانا، اس کی یاد میں کھو جانا۔ تو اسی طرح ہمارے سامنے جب بہت ساری خوبصورتی کی چیزیں آتی ہیں تو ہم باضابطہ کیا کہتے ہیں؟ برجستہ بول اٹھتے ہیں سبحان اللہ، کہ پاک ہے وہ ذات۔ تو اسی قدوس کی نسبت ہم اس کی جانب کرتے ہیں کہ پاکی کس کے لیے ہے؟ ہمارے رب تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ پاک ہے، نظافت پسند ہے، اور پاک صاف کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا، الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ بچپن سے ہی آپ نے سنا ہوگا، اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس اگر یہ بات بولی جائے کہ نمازوں کو آؤ میاں پاک نہیں ہے، استنجا کرنے گئے تھے ناپاک ہو گئے، چھینٹے اڑ گئے، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو جس طرح انتقال کرتا ہے، جس حالت میں انتقال کرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، کیسے تھے؟ اللہ اکبر، یہ لوگوں کا غسل دینا، پاک صاف کرنے تو ایک رسم و رواج ہے، اصل حقیقت تو آپ کا پاک ہونا ہے۔
آپ پاک نہیں تو کس طرح جسم پاک ہو سکتا ہے آپ کا؟ کیا پاکی حاصل ہوگی آپ کو؟ تو جس طرح آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیا موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ تو ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں. اسی لیے تو وضو کر کے سونے کے بارے میں بڑی بڑی بشارتیں دی گئی. غسل کرنے کے لیے آپ پاک ہیں لیکن جمعہ کا دن آیا پھر بھی غسل کریں تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ جمعہ کے دن نہانا کیا فرض ہے؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ جمعہ کا دن آ گیا تو نہانا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے بول کر کے، ایسے ہی سمجھتے ہیں. مسئلہ سمجھ لیں، پاک ہیں اگر آپ تو جمعہ کے دن آپ کے لیے فرض نہیں ہے. غسل اسی وقت فرض ہے جب آپ سے کوئی حدث اکبر ہوتا ہے، یعنی نائٹ فال ہوا، جمع کیا، منی کا خروج ہوا، ایسی چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے تب نہانا فرض ہے. ورنہ اگر آپ پاک صاف ہیں تو جمعہ کے دن بھی نہانا آپ کے لیے فرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہیں نہائیں گے تو گھر سے باہر تک لوگ بولیں گے یہ ایسا آدمی جو جمعہ کو بھی نہیں نہایا. اتنا شدت اور اتنا شدید مسئلہ بنا دیا گیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، مسئلوں کو اچھی طرح سمجھیں. بہرکیف یہ قدوس کی ایک تھوڑی سی تفصیل ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر آگے آتی ہے بات المہیمن. اس کا معنی ہے نگہبان. یہ ایک اگر صفاتی چیز پر ہم عمل کر لیں، یعنی اس پر اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے تو یقین جانے زندگی سنور جائے گی کہ اللہ ہمارا نگہبان ہے ہر اعتبار سے. چاہے ہمیں پریشانیاں آئیں، یا ہمیں کسی فیلڈ میں اترنا پڑے، یا ہمیں عبادت میں آنا پڑے، یا ہمیں تجارت میں جانا پڑے، یا کسی سے کوئی معاملات کرنا پڑے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے، کسی بھی اعتبار سے میں کہتا ہوں اگر یہ خیال آ جائے کہ اللہ ہمارا نگہبان ہے تو آپ یقیناً کبھی گناہوں کا شائبہ بھی نہیں لا سکتے. ظاہر سی بات ہے، میں ایک مثال بار بار دیا کرتا ہوں. آپ کے سامنے CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، کوئی نہ آس پاس ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. آپ خود سے آتے ہیں مال میں سامان خریدنے کے لیے، لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ ایک خریدنا ہے 2 لے کر لے آ جائیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا سامنے بیٹھا کوئی شخص تو دیکھ رہا ہوگا. حالانکہ اگر وہ نہیں بھی دیکھ رہا ہے لیکن یقین پورا رکھا ہے آپ نے کہ سامنے کوئی تو بیٹھا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اور ہم نے کر لیا تو پکڑے جائیں گے. اللہ کیسا نگہبان ہے. ہمارا یقین ہے کہ نہیں اللہ ہر جگہ سے ہمیں دیکھتا ہے؟ یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ نا یقین ہمارا کہ اللہ ہر جگہ سے ہمیں دیکھتا ہے. یہ تو یقین ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ فرشتوں کو بھی مسلط کر رکھا ہے. جو تم کرتے ہو اس کو لکھ بھی رہے ہیں، اس کو درج بھی کیا جا رہا ہے، چاہے تمہارے اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، دونوں چیزوں کو لکھا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامہ، یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں جن زمین پر تم کھڑے ہو کر چاہے نیکی کا کام کر رہے ہو یا برائی کا کام کر رہے ہو، یہ بھی گواہ بنتے ہیں، یہ بھی گواہی بن رہے ہیں، یہ بھی نگہبانی کر رہے ہیں آپ کے. عزیزان ملت اسلام میں اتنی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی بندہ اگر گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کے اندر بہت ڈیرنگ ہے. یہ اپنے رب سے پھر یہ جرت دکھا رہا ہے، اسے باز آنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، خیال ان کو اس طرح آتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں کیا جاتا ہے ہمارا، کیا بگڑتا ہے ہمارا؟ ہمیں تو کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے، پانی ٹائم پہ مل رہا ہے، کپڑے بھی ہم پہن رہے ہیں، ہمارے بزنس میں بھی کوئی بگاڑ نہیں. یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. جب وہ پکڑ فرمائے گا تو اچھے کو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ میسر نہیں آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس نگہبانی کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم رات کی تنہائیوں میں بھی ہیں، اپنے گھر کے کمرے میں بھی بند ہیں، چادروں کے اندر بھی موجود ہیں، اور موبائل کے اندر خباثت دیکھ رہے ہیں، عیاشیاں دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت آپ تو سوچتے ہوں گے ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا اس وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں. جس زمین پہ گناہ ہو رہا ہو تو وہ ثبوت بن رہے ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، بچ جائیں، خوف کھائیں ان چیزوں سے. آپ کو معلوم ہے اگر بندہ انہی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا تو بڑی بشارتیں ہیں. اور بزرگوں نے تو اپنے انہی اعمال کو لے کے دعائیں کی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تبھی تو ہم عمل کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے 3 شخص تھے، وہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک غار میں تھے. اچانک میں پہاڑی کا ایک ٹکڑا کھسکا اور غار کے اس منہ کا آ کر ڈھانک دیا. نکلنے کا وہی ایک راستہ تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب ان لوگوں نے کیا؟ یہ یقین رکھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ چلو ہماری زندگی کی کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی، اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے گا.
اب ان میں سے ایک ایک کر کے لوگوں نے دعا کرنا شروع کی. ایک نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک فلاں شخص تھا جو کام کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. میں نے جو مہیمن کی بات چھیڑی اسے ذہن میں رکھنا نگہبانی. کہا میرے پاس ایک شخص تھا کام کیا کرتا تھا, اچانک میں وہ کام چھوڑ کر چلا گیا. جتنے دن اس نے کام کیا تھا اس کی اجرت میرے پاس تھی. میں چاہتا تو مولا اسے اپنی ذاتی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتا تھا کہ چھوڑ کر چلا گیا. ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم تو فکر نہیں کرتے کون آیا کون کام کیا, اس کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اس نیک بندے نے اسے سنبھال کے رکھا, اس سے ایک بکری خریدی اور بکریاں خریدنے کے بعد اس کا ریوڑ تیار ہونا شروع ہو گیا. بہت بڑا جمع غفیر بن گیا, 1000 کی تعداد میں وہ بکریاں پہنچ گئی. چند سال گزرے تھے جب وہ نوجوان مولا میرے پاس آیا اور اس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ فلاں وقت میں نے تمہارے پاس کام کیا تھا, میری وہ اجرت تم مجھے دے دو, مجھے ضرورت ہے. مولا میں چاہتا تو اسے واپس کر دیتا. میرے دل میں یہ حرص و لالچ آ سکتی تھی کہ ایک ہی بکری تھی, اس سے اتنا بڑا ریوڑ تیار ہوا, آج یہ ساری چیزیں اسی کے مال سے ہے. لیکن میرے اندر خوف تھا اس بات کا کہ مولا تو دیکھ رہا ہے, تو نگہبانی فرما رہا ہے میری. اس لیے مولا میں نے اسے بلایا اور اس کے سامنے وہ 1000 کی تعداد میں جو بکریاں تھی سب سپرد کر دیا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, میں نے تو ایک وقت کی اجرت مانگی, تم نے اتنی رقم مجھے عطا کر دی اور اتنے مال دے دیے. کہا دراصل یہ سب تیری مال کی ہی برکت ہے. اس نے پورا ماجرا بیان کیا. اب اس بندے نے کہا مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے صدقے میں یہ آئی ہوئی بلا کا تو دفاع فرما. دعا بارگاہ میں قبول ہوئی اور پتھر تھوڑا کھسک گیا. اب دوسرا شخص, اس کو کہا گیا تمہاری کوئی نیکی ہے تو تم بھی دعا کرو. اس نے کہا کہ مولا میرے گھر کا حال ایسا کہ میں دن بھر کام کرتا تھا اور جو کام کرنے کے بعد دودھ اور روٹی میسر آتی میں گھر میں لا کر, ہر بار ایسا ہوتا میری بوڑھی ماں تھی میں اس کو لا کر پیش کرتا, اس کے کھانے کے بعد جو بھی بچتا تھا تو میں اپنے بچوں کو بیوی کو کھلا کر پھر میں کھایا کرتا تھا. ایک بار حال ایسا ہی ہوا, میں گھر میں آیا اور میری ماں بھی شدید بھوکی تھی اور بچے بھی شدید بھوکے تھے. بھوک کی شدت اتنی تھی دونوں بلبلا رہے تھے. گھر میں آیا اس وقت دودھ بھی کم تھا, روٹی بھی کم تھی, باوجود اس کے کہ بچے چیخ مار مار کے رو رہے ہیں. مولا میں نے اس کے بعد بھی اپنی بیوی کو ہی دیا سب سے پہلے. ان سب چیزوں کے باوجود بھی اپنی بیوی کے علاوہ اپنی ماں کو سب سے پہلے پیش کیا, اپنی ماں کو دیا. مولا یہاں تک حال ایسا ہو گیا کہ ماں نے دودھ روٹی کھایا, کچھ بھی نہیں بچا. میری بیوی میرے بچے اور میں اس دن بھوکے سوئے تھے. تیری رضا کے لیے تیری نگہبانی تھی کہ تو دیکھ رہا ہے کہ ماں کے حقوق میں کوئی حق تلفی نہ ہونے پائے, اس لیے میں نے اس کا خیال رکھا. اگر یہ عبادت یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے مولا تو اس پتھر کو دور فرما دے, اس پتھر کو ہٹا دے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرمایا, پتھر ہٹ گیا. پھر تیسرا شخص تھا, وہ تیسرا شخص وہ بھی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, کہتا ہے مولا میرے پاس مال و دولت کا بڑا انبار تھا, میرے پاس میرے رشتہ دار میں سے ایک خاتون آئی, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. میں نے اسے کہا کہ مجھے تنہائی کے ساتھ خلوت میں ملاقات کر. وہ خلوت میں آئی, میں نے اس کو چند پیسوں کے بدلے میں جسم فروشی کی دعوت دی. اس نے مجھے کہا کہ تم یہ پیسے دے کر مجھ سے یہ غلط کام کرانا چاہتے ہو, تمہارے دل میں کہ یہ خوف نہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ نگہبانی فرما رہا ہے. اس کے یہ جملے میرے دل پہ ایسے اثر کیے, میں نے گناہوں کا ارادہ ترک کر دیا, چھوڑ دیا. مولا تیرے خوف اور تیرے ڈر سے, تیری نگہبانی کی وجہ سے اگر میں نے اسے چھوڑا تھا اور یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو, اس آفت کو ہم سے دور فرما. دعا قبول ہوئی, وہ پتھر ہٹ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ایک نیکی کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ محیمن ہے, نگہبان ہے, یقین ہے نا ہمارا. آج ہمارے گھروں میں بھی بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں, کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو کبھی حالات بگڑ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایک نیکی ایسی ہے جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں کہہ سکیں مولا میں نے فلاں وقت نیکی کی تھی, اس کے صدقے میں اس بلا کو دور فرما. ہے کوئی نیکی ہمارے اندر؟ ہم اگر اپنے یہاں سے لے کر پیچھے تک نظر دوڑا کر دیکھیں,
تو ہم پورے خالی نظر آتے ہیں. اور اگر گناہوں کے بارے میں سوچ لیں تو ہمارے پاس اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی کم پڑ جائے گی، اس قدر کثرت کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے آپ کو بدلیں، رب کی نگہبانی کو سامنے لائے. اللہ تعالیٰ نگہبان ہے تو یہ صرف ہمارے بولنے میں نہ ہو، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ کی کسی بھی اعتبار سے ایکٹیویٹی ہے، آپ کہیں پر بھی ہوں، ہر جگہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہے، آپ عبادت میں ہیں تو عبادت میں بھی آپ فرمائیں گے نا، بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خیال ادھر سے ادھر جاتا ہے، ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جب تم نماز کے لیے آؤ تو یہ خیال رکھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں خیال پیدا ہو سکتا تو کم سے کم یہ خیال پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں بھی نگہبانی کی بات آئی کہ نہیں؟ یہ عبادت میں بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں رات میں بیٹھا تھا اور میں نے صرف اسی صفاتی نام پر غور کیا تو میں نے سوچا کہ کامیاب زندگی حاصل ہو جائے گی اگر صرف اور صرف رب کی اس صفاتی نام پر یقین ہو جائے. ہمیں اس کی اس صفاتی نام پر یقین کامل حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب زندگی حاصل کر سکتے ہیں. بہر کہ گفتگو بہت طوالت کے ساتھ ہے. اب چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے جیسا کہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اس کے متعلق چند وظائف بھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا کروں گا. یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. آپ دعاؤں کے لیے، تعویذات کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہو. اللہ فرماتا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کریں اور نماز، ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں. آپ نماز پڑھیں، کوئی پریشانی آئی ہے تو تھوڑا صبر کریں، اور اللہ نے بہت ساری تسبیحات ہیں اس کے ناموں کی، ان کا ورد کریں اور یقین رکھ کے کریں. یقین رکھ کے کریں، یقین کامل ہو آپ کو کہ یقیناً اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا ہی، آپ کو ان چیزوں سے شفا یابی حاصل ہو ہی جائے گی. میں آپ کو بتا دوں ایک مثال کے طور پر کہ یقین جب انسان کے اندر حاصل ہو جاتا ہے، آج اکثر و بیشتر دوا کھانے کے بعد ہمیں فوراً کیوں یہ ہوتا ہے کہ ہم اب صحیح ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک ذریعہ ملا ہمیں، ایک بھروسہ ملا ہمیں، اور وہ دوا کھانے کے بعد ہم فوراً یہ سوچ لیتے اب تو شفا یابی حاصل ہو ہی جائے گی. ایک مجمع تھا، اس مجمع کے اندر ایک خاتون جس کے وہ دورہ پڑ گیا تو بازو میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، پانی لے کر آؤ، دوا میرے پاس ہے اس بیماری کی، میں ہی موجود ہوں، اس کا بعد میں بات کریں گے. پانی لایا گیا، اس نے دوا کی ایک کیپسول، ایک ٹیبلٹ تھی گول، اس نے نکالا اور اس کے منہ میں ڈال کر پلا دیا. کہا یہ دوا ایسی ہے 5 منٹ میں آرام ہوگا ہی، اس سے 5 منٹ کے اندر اس سے افاقہ ہو ہی جائے گا، کیسا بھی مرض ہو. وہ خاتون جو دورے کی حالت میں تھی، گھبراہٹ تھی یا جو بھی معاملہ تھا، اس نے سنا کہ 5 منٹ میں آرام ہونا ہے تو اب تو طبیعت بن گئی ہے کہ میں 5 منٹ میں ٹھیک ہونے والی ہوں. 5 منٹ کے اندر ہی اندر وہ بالکل صحیح ہو گئی. مجمع چل رہا تھا، پروگرام ختم ہوا، اب یہ پیچھے پڑ گئی کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک کا نمبر دیں، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ہی علاج کرانی ہے، میں بہت پریشان ہو چکی ہوں. اس نے کہا بابا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، اور جو دوا کھلایا وہ دوا بھی نہیں تھی، میرے کوٹ کی بٹن تھی، وہ میں نے تمہیں کھلایا ہے. لیکن یہ دیکھو سائیکولوجی، جب دماغ میں بات ڈال دی جائے کہ تم اس سے صحیح ہو جاؤ گے تو ہو جاتا ہے. تو میاں یہ دنیا کی چیزیں ذہن میں سیٹ ہو جائے تو صحیح ہو جاتی ہیں. وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں پالا، عزتیں ہوں، بیماریاں ہوں، شفا یابی ہو، سب دینے والا وہی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کے ناموں سے جو ہے التجا کریں. تو بہرکیف یہاں پر فرمایا گیا یا قدوس، جو یہ صفاتی نام ہے، کہ اگر اس نام کو زوال کے وقت 170 مرتبہ پڑھے کوئی تو اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا. ہمیشہ مال و دولت کی طلب نہ رکھیں کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں گے تو قارون کا خزانہ ہاتھ میں آئے گا. یہ نہیں سوچیں. آج ہمارے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے. یہ مال و دولت، یہ ساری چیزیں تو یہیں رکھی رہ جائیں گی. آپ پاک و صاف بن جائیں، دین کی فکر کریں، آپ کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے. جب اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا تو یقین جانے جب آپ رب کے ہو جائیں گے تو کائنات آپ کی ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے دنیا. بہر کے پھر آگے فرمایا گیا یا سلامو، یا سلامو کا یہ ذکر کیا جائے تو فرماتے ہیں یہ اسم 2 مرتبہ لکھا گیا ہے، ایک بغیر الف کی بھی ہے اور ایک کھڑے زبر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. یا سلامو
یا سلام کھڑا زبر کے ساتھ، قرآن جو پڑھے ہیں ان کو پتہ ہوگا اچھی طرح. فرماتے ہیں کہ اس اسم پاک کا پڑھنے والا افعال رذیلہ اور دیگر جو اس کی بری عادتیں ہیں، جیسے کوئی شراب میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی زناکاری کی لت ہوتی ہے، کوئی بدنگاہی کی لت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کامن گناہ کرنا کہ مطلب لذت مل رہی تو گناہ کر جاؤ، اور ایک ہوتا ہے کہ بری عادت آ جانا. تو اپنی بری عادت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا سلامو اس کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے اس کا یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. اللہ رب العزت تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، تمہیں کبھی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہونے پڑے گا. پھر یا مؤمنو، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 136 یعنی 136 مرتبہ پڑھے تو قلب میں ایمان اس کو خود محسوس ہوگا کہ میرے اندر ایمان ہے، میں ایمان والا ہوں. یہ ایمان اس کے اندر اسے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں، میں زیادہ نہیں بیان کرتا، ایک ایک بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی ایک ایک پہ بھی عمل کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو اس کے اثرات دیکھے گا. پھر آگے ہے آخر یا مہیمن، جس کی آپ تفصیلات آج سماعت فرمائیں. کہہ رہے اس میں مبارک کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کو دشمنوں سے خوف ہوتا ہو، ڈر ہوتا ہو کسی سے. بہت سارے لوگ، ابھی میں پرسوں ہی تھا، ایک صاحب آئے، کہا ہمارا جو آنر ہے بہت ظالم ہو چکا ہے، کبھی یہاں کام پہ بھیجتا ہے کبھی اپنے گھر کے کام پہ بھیجتا ہے، کچھ ایسا کریں کہ ہمارے لیے بھی کچھ ہو سکے، اس کا دل نرم ہو یا ہماری ہیبت طاری ہو. تو اس میں فرمایا گیا دشمنوں کے لیے خاص طور پر اگر یا مہیمنوں کا ورد کیا جائے، یا مہیمنو اول آخر درود شریف کے بعد، تو دشمن پر آپ کا رعب طاری ہو جائے گا، وہ آپ پر حکمرانی نہیں کر سکے گا. آج مسلمان اگر انہی سب صفاتی ناموں کا ورد کرنے لگیں تو ہماری پریشانیاں یوں ہی دور ہو جائیں. لیکن کہاں ہمیں اتنی فرصت ہے؟ مولوی صاحب کے پاس جانا ہے، 2 لفظ کہنا، مولوی صاحب پریشانی بہت ہے، 2 تعویذ دے دو، 2 کیا 4 دو کو گلے میں لٹکا کے گھومیں گے. میاں یہ بری چیز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، پریشانی ہے، یقیناً آپ بنوائیں، ساری چیزیں جائز کام ہے بالکل، لیکن آپ کو بھی اللہ نے زبان دی ہے. نہ جانے کتنے بزرگ، کیرلا کے ایک بزرگ ہیں، آپ کو میں بتاؤں، صرف اور صرف بسم اللہ پڑھ کے دم کرتے ہوں. میں نے جہاں تک سنا ان کے بارے میں، کیسی بھی بیماری ہو، کیسی لوگوں کا جم غفیر ہوتا تھا، صرف بسم اللہ پڑھ کے دم کرتے. ان کو یقین کامل تھا، لوگ نے بھی یقین رکھا تھا، شفا یابی ہوتی تھی. آپ بھی ایک بار اپنے رب پر یقین لائیں اس طرح. یہ جو صفاتی نامے میرے عزیزوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محض ان سے واقعات ریلیٹڈ ہوں یا کوئی حدیث سنانا ہو، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا جو یقین ہے اسی درجے کا یقین اس کے صفاتی ناموں پہ بھی لیا ہو. اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا زندگی کامیاب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہم سب کو ایک اور نیک بنا. مولا تعالیٰ تیرے صفاتی ناموں میں جو اثرات ہیں ان پر ہم سب کو ان کے اثرات کو مرتب فرما. مولا ان کے وظائف کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کے صدقے طفیل ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما. مولا دلوں میں جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو کینہ بغض جس اعتبار سے بھی گناہوں کا انبار ہے، مولا ان سب سے تو ہمیں پاک عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، تیرے نگہبانی کا ہمیں کامل یقین عطا فرما. مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا جب تو ہمارا نگہبان ہے تو ایک وقت بھی ہمیں اپنے حفظ و امان سے دور نہ فرما. مولا یہ نفس امارہ ہے، اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. مولا ہمہ وقت تو ہمیں اپنے حفظ و امان عطا فرما. مولا عبادتوں کی توفیق عطا فرما. جب تک یہ ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر ہی موت نصیب فرما. مولا میرے کہنے سننے میں کسی اعتبار سے قصداً سہواً کوئی غلطی ہوئی تو اسے درگزر فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ